أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 11 مشق سکون۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور آگے شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میرا سبق پہنچ سکے، اور یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کام کو کیجئے گا۔ انشاءاللہ اس صدقہ جاریہ میں آپ لوگ بھی پھر برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ تا ہے اور ساتھ اس کے الف ہے۔ تا جب الف تب پڑھیں گے جب بالکل خالی ہو، اس کے اوپر جزم نہ ہو۔ جب کوئی الف لکھا ہو، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے، وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تا حمزہ زبر تا۔ کسی حمزہ کے اوپر جب چاہے الف والا کوئی حمزہ ہو یا دوسرا حمزہ ہو جو لکھا ہوا بھی ساتھ جیسے ہوتا ہے، حمزہ کو ہم نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ تا حمزہ زبر تا، تا واو پیش تو، یہ آگے حروف مدہ آ گیا۔ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ حروف مدہ ہوتا ہے۔ حروف مدہ کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو اس کو ہم نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ تا، یہ ہے تو، تا تو، نون زبرنا، تا تو نا۔ حروف مدہ کو کھینچتے ٹائم یہ خیال رکھنا ہے کہ جو آخری لفظ ہو، یعنی کہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو ان لفظوں کو نہیں کھینچنا، ان کو آپ نے جلدی اور نرمی کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کو جھٹکا بھی دے کے نہیں پڑھنا زبر کو، اس کو آپ نے پڑھنا ہے تا تو نا۔ یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو، یس قو، نون زبرنا، یسقون، یا جڑ جائے گا سین کے ساتھ یس، قاف اور واو۔ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے۔ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو حروف لین ہوتا ہے۔ حروف لین کو ہم نے جلدی اور نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے۔ حروف لین کو ہم نے کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ قاف واو زبر قو۔ پچھلے سبق میں یہ دیکھیں، پچھلی لفظ میں یہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھا ہے۔ اب جو یہ اگلا لفظ ہے واو ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، حروف لین ہے، حروف لین کو کھینچ کر نہیں پڑھنا، نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ قو، یسقو، نون زبرنا، یسقون۔ یا فا زبر یف، عین زبر یفع، لام واو پیش لو، یفعلو۔ پھر دیکھیں واو ساکن اور اس سے پہلے پیش حروف مدہ ہے، لو، یفعلو، نون زبرنا، یفعلون۔ یا عین زبر یا، میم زبر ما، یعم، لام واو پیش لو، یعملو، نون زبرنا، یعملون۔ حروف مدہ یہ واو ساکن اس سے پہلے پیش، اس لیے ہم نے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کیا۔ لو، یعملو، نون زبرنا، یعملون۔ یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلا، میم واو پیش مو، یعلمو، نون زبرنا، یعلمون۔ اگلا لفظ ہے، اگلے لفظ میں آپ دیکھیں جزم ہے، ضاد کے اوپر جزم مل جائے گا اپنے پہلے لفظ سے مل کر۔ یا ضاد زبر یغ، ضاد کو ہم نے موٹا اور بھاری کر کر پر کر کر پڑھنا ہے، یغ۔ ح زبر ح، یضح، کاف واو پیش کو، یضحکو، نون زبرنا، یضحکون۔ یا کاف زبر یک، کاف ہے، اس کو قاف نہیں پڑھنا، یک،
या काफ ज़बर यक, सीन ज़ेर सी, यक्सी, बा वाव पेश बू, यक्सिबू, नून ज़बर न, यक्सिबूना। दाल देखें, ये अगला लफ्ज़ या है, या किससे आगे दाल है। दाल के ऊपर जज़म है, हरूफ कलकला में से ये लफ्ज़ है और यहाँ पे हम कलकला अदा करेंगे। या दाल ज़बर यद, 5 अल्फाज जो मैंने आपको सिखाए हैं, औफ, तो, बा, जीम, दाल, ये 5 अल्फाज हरूफ कलकला हैं। इन 5 अल्फाज के ऊपर जब जज़म आएगा, सिर्फ जज़म की बात हो रही है, जब इन 5 अल्फाज के ऊपर जब जज़म आएगा तो ये लफ्ज़ कलकला होंगे। कलकला का मतलब है आवाज़ का वापस पलट कर आना। या दाल ज़बर यद, खौ पेश खु, यद खु, लाम वाव पेश लू, यद खुलू, नून ज़बर न, यद खुलून। अब अगला लफ्ज़ जा है, उसके आगे नून है, नून के ऊपर जज़म है, यानी कि नून साकिन है। किसी लफ्ज़ के ऊपर जब जज़म आ जाता है वो लफ्ज़ साकिन कहलाता है। नून साकिन है, उससे पहले ज़बर है। मैंने आप लोगों को बताया था जब नून साकिन हो और या तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। नून साकिन हो या तनवीन हो तो हमने गुन्ना अदा करना है, लेकिन अगर हरूफ हल्की में से जो 6 अल्फाज मैंने हरूफ हल्की आप लोगों को सिखाए हैं उनमें से कोई लफ्ज़ आ जाएगा तो वहाँ हमने गुन्ना अदा नहीं करना। अब ये देखें, नून साकिन है लेकिन इसके आगे हरूफ हल्की में से नहीं है। हरूफ हल्की भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ, ये हरूफ हल्की हैं। अगर उनमें से कोई लफ्ज़ यहाँ यानी कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई होता तो हमने नून साकिन पर गुन्ना अदा नहीं करना था। अब यहाँ हमने गुन्ना नून साकिन पर करना है क्योंकि ये ज़ा जो है हरूफ हल्की में से नहीं है। या नून ज़बर यन, ज़ा पेश ज़ू, यंज़ु, रा वाव पेश रू, यंज़ुरू, नून ज़बर न, यंज़ुरून। आज का सबक पूरा हुआ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरी एक आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आगे भी शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये सदका जारिया में आप लोग भी शामिल हो सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।